أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. روي فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لأجد في بدني ضعف فقلت له ويلك بالله يا بد من الضعف. وقال لي يا فاطمة ائتني بالكساء لمالي وغديني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وأتيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له نورا كأنه القمر في ليلة تمامه فقال قالت فاطمة سلام الله عليها وما كانت تلك ساعة وإذا بالولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. وقلت وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني. وقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة أنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي. فأذنت له ودخل الحسن عليه السلام ومعه تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليها وما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. وقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. وقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت نعم يا بني إن جدك وقعك تحت الكساء. فأقبل الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. ودخل الحسين عليه السلام ومعه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بعد الحسنين علي بن أبي طالب عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. وقلت وعليك السلام يا ابن أم رسول الله. وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة أنها رائحة حكيم ابن أم رسول الله. وقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. وأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ وقال صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام
يا ولي الله يا علي قد أذنت لك. ودخل علي عليه السلام وهو تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم أقبلت فاطمة سلام الله عليها نحو الكساء وقالت السلام عليك يا أبتاه، السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ وقال وعليك السلام بذاتي ويا قرة عيني يا فاطمة قد أذنت لك. ودخلت فاطمة معهم تحت الكساء. ولما اكتملوا جميعا تحت الكساء قال الله تعالى يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال جبريل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال جبريل يا رب أعلم لي أن أهبط إلى الأرض يكون معهم سادسا. قال الله تعالى نعم قد أذنت لك. وهبط الأمين جبريل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا من اختاره الله. إن الله عز وجل يقرؤك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء. وهل تأذن لي أنت يا رسول الله؟ قال نعم قد أذنت لك. ودخل جبريل معهم تحت الكساء وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم بلا أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال علي لهم الله خذنا وفاجشيتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال رسول الله لعلي والذي بعثني بالحق نبيا واتقاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محبوب إلا وفرج الله همه ولا مذموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
وقال علي عليه السلام بدم الله خذنا وسعدنا وكذلك شيطنا وعدوا وسعد في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وعلى الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. زندہ سے تمہیں کس طرح لے جاؤں سکینہ، زندہ سے تمہیں کس طرح لے جاؤں سکینہ، صغرا سے تمہیں کیسے میں ملواؤں سکینہ، زندہ سے تمہیں کس طرح لے جاؤں سکینہ، عاشور کی جاگی ہو تو تم سوئی نہ اب تک، عاشور کی جاگی ہو تو تم سوئی نہ اب تک، میں چین سے کس طرح سے سو جاؤں سکینہ، دنیا نے میرے جسم کے زخموں کو تو دیکھا، دنیا نے میرے جسم کے زخموں کو تو دیکھا، ہاں زخمی کلیجا کسے دکھلاؤں سکینہ، بابا کی امانت ہو تو صغرا کی ہو جا تم، بابا کی امانت ہو تو صغرا کی ہو جا تم، کیسے تمہیں زندان میں دفناؤں سکینہ، آؤ تو میرے ساتھ تم مدینہ میری بہنا، آؤ تو میرے ساتھ تم مدینہ میری بہنا، صغرا سے ردا تم کو میں دلواؤں سکینہ، اصغر بھی نہیں ساتھ اور اب تم بھی نہیں پاس، اصغر بھی نہیں ساتھ اور اب تم بھی نہیں پاس، کس طرح سے اماں کو میں سمجھاؤں سکینہ، صغرا
سے تمہیں کیسے میں ملواؤں سکینہ، زندہ سے تمہیں کس طرح لے جاؤں سکینہ۔ چل شاہ کہ ہم کو سرور کا عزادار کہا جائے گا، ہم کو سرور کا عزادار کہا جائے گا، ہم کو اسلام سے ہے پیار کہا جائے گا، ہم کو سرور کا عزادار کہا جائے۔ سماعت فرمائیں کہ کلمہ گو اجر رسالت تو ادا پہلے کرو، کلمہ گو اجر رسالت تو ادا پہلے کرو، تب محمد کا پرستار کہا جائے گا، ہم کو سرور کا عزادار کہا جائے گا۔ بطور خاص کہ دوستی دشمن حیدر سے نہیں کرتے ہیں، دوستی دشمن حیدر سے نہیں کرتے ہیں، وقت آیا تو سردار کہا جائے گا، ہم کو سرور کا عزادار کہا جاتا ہے۔ بھائی بطور خاص کہ وہ مسلمان جسے یاد نہیں کرب و بلا، وہ مسلمان جسے یاد نہیں کرب و بلا، بالیقین ذہن کا بیمار کہا جائے گا، ہم کو سرور کا عزادار کہا جائے گا۔ تو آؤ ماتم کرو سرور کے عزادار بنو، آؤ ماتم کرو سرور کے عزادار بنو، ورنہ قاتل کا طرفدار کہا جائے گا، ہم کو سرور کا عزادار کہا جائے گا۔ تو جس کے سجدے میں نہ شامل ہو علی کی الفات، جس کے سجدے میں نہ شامل ہو علی کی الفات، اس کے ہر سجدے کو بیکار کہا جائے گا، تو سرور کا عزادار کہا جا۔ بطور خاص سماعت فرمائیں کہ چھین کر بیٹھ گئے زہرا کا جو باغ فدا، چھین کر بیٹھ گئے زہرا کا جو باغ فدا، کس طرح ان کو زمیندار کہا جائے گا، ہم کو سرور کا عزاد۔ اور بطور خاص یہ سب سے میرا من پسندیدہ شعر ہے اس پورے کلام کا کہ ہم کو سرور کا عزادار کہا جائے گا۔ تو دیکھنا حشر کے میدان میں ان اشکوں کا کمال، دیکھنا حشر کے میدان میں ان اشکوں کا کمال، ہم کو جنت کا خریدار
کہا جائے گا، ہم کو سرور کا عزادار کہا جائے گا۔ تو جو نہ معصوم ہو لیکن ہو عمل سے معصوم، جو نہ معصوم ہو لیکن ہو عمل سے معصوم، اس کو عباس علمدار کہا جائے گا، ہم کو سرور کا عزادار کہا جائے گا۔ آخری شعر کہ جو بھی آنکھیں غم سرور میں نہ روئیں دانش، جو بھی آنکھیں غم سرور میں نہ روئیں دانش، ایسی آنکھوں کو خطا کار کہا جائے گا، ہم کو سرور کا عزادار کہا جائے گا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سیما بقیت اللہ فی الارض، امام زماننا وولی امرنا وصاحبنا ومولانا وحبیبنا وطبیبنا وأنيسنا ومونسنا الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة
صدق اللہ العلی العظیم. صلوات. جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا اس گفتگو کے لیے، اس آیت کریمہ میں پروردگار متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے پروردگار کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دو حکمت کے ساتھ اور اچھے موعظہ اور اچھی نصیحت کے ساتھ. اور آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ جو پوری جو گفتگو 10 دن کی، اس کا جو مین ٹاپک ہے وہ کہ محمد اور آل محمد اللہ کی دعوت حسنہ ہے، بہترین دعوت ہے. اور عرض کر چکے ہیں آپ کی خدمت میں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دے تو اس کا واحد طریقہ صرف یہ کہ قرآن اور تعلیمات آل محمد کی روشنی میں دعوت دے. کسی اور طریقے سے اگر دعوت دے گا تو سوائے گمراہی کے اور کوئی اس کا راستہ نہیں ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. نتیجہ صرف اور صرف گمراہی ہے بس. بہرحال گفتگو یہ تھی کہ جو حدیث امام باقر علیہ السلام سے تھی، کہ تین چیزیں کون سی ہیں جو انسان کے درجات کو بلند کرتی ہیں، انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے. اور آج جو تیسری 3 چیزیں ہیں اس پر گفتگو کریں گے. کل اس کا مختصر انٹروڈکشن کیا تھا کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اما الثلاث الموبقات، وہ 3 چیزیں جو انسان کو برباد کر دیتی ہیں، یعنی اس کو ہلاک کر دیتی ہیں، اس کے آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملنے والا ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز بخل ہے. الشح فشح مطاع، یعنی بخل جس کی وہ اطاعت کرتا ہے، یعنی جو کنجوسی کرتا ہے اس کا دل کہتا ہے کہ مت دو کسی کو، وہ کسی کو نہیں دیتا ہے. کیونکہ اس سے پہلے عرض کر چکے ہیں کہ بخل پہ کافی گفتگو ہو چکی، پچھلے سال بھی اور اس سال بھی تھوڑا سا اس پہ گفتگو، اس لیے اس پہ مزید ابھی گفتگو نہیں ہوگی. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وہ ہوا یا ہون متبعن، وہ خواہشات اور وہ شہوات کہ جس کی اتباع اور پیروی کی جاتی ہے. آج اس پہ گفتگو کریں گے. اور اگر وقت ملا تو جو تیسری چیز ہے وہ اعجاب المرء بنفسہ، یعنی انسان کا اپنے نفس پر تعجب کرنا، خود یعنی اوج جس کو کہتے ہیں، یا اردو میں جیسے کہتے ہیں خود پسندی. خود پسندی یعنی سیلف امیزمنٹ، یعنی آدمی اپنے کام سے خوش رہے. بہرحال تو ہوا پہ گفتگو کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. ہوا یعنی خواہشات نفسانی. قرآن کریم نے کئی مرتبہ اس لفظ کو استعمال کیا ہے. بہرحال ایک آیت کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یہ سورہ روم کی آیت نمبر 29 ہے. سورہ روم آیت نمبر 29 ہے. قرآن کہتا ہے بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، یعنی جو ظالم تھے انہوں نے اپنے خواہشات کی پیروی کی بغیر علم کے، یعنی جاہلانہ طور پر، یعنی اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا اور صرف اپنے نفس کی پیروی کی، خواہشات کی پیروی کی، ہوا و ہوس کی پیروی کی. فمن یہدی من اضل اللہ، پھر اللہ جس کو اگر گمراہ کر دے اس کی ہدایت کون کر سکتا ہے؟ اللہ اس کی ہدایت یعنی اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو ہدایت کر سکتا ہے. وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. یعنی بالکل واضح ہے کہ قرآن کریم نے اس آیت کریمہ میں مذمت کی ان لوگوں کی جو اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں. کیونکہ نفس کی مثال روایات پہ کس کی طرح دی گئی ہے؟ ایک ایسے جانور کی طرح دی گئی ہے جو خبیث ترین ہو. خبیث ترین مطلب جانور کا جب استعمال ہوتا ہے اخبث الدواب ان النفس مثل اخبث الدواب، یعنی وہ جانور جو بالکل قابو میں نہ ہو، جو کنٹرول میں نہ ہو. اگر نفس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو ایک جنگلی جانور کی طرح ہوگا. جیسے جنگلی جانور کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، کبھی اس طرف دوڑے گا کبھی اس طرف دوڑے گا. اسی طرح نفس کو اگر چھوڑ دیا جائے بغیر عقل کے تو نفس جو ہے وہ کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا، اور اس قدر انسان کو گناہوں کے راستے پر لے جائے گا جب تک کہ انسان اس کی سواری ہے، انسان نفس کی سواری ہے، انسان نفس پر سوار ہے. اگر وہ عقل سے نفس کو کنٹرول نہیں کرے گا
تو یہ نفس اس کو لے جا کر ہلاکت پہ چھوڑ دے گا، یعنی اس کو ہلاک کر دے گا، نیست و نابود کر دے گا۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ظالم ہیں صرف وہی نفس کی اتباع و پیروی کرتے ہیں بغیر علم کے، یعنی ان کی عقل نہیں، اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے ہیں، عقل کے ذریعے نفس کو باندھتے نہیں ہیں۔ عقل اسی لیے کہا جاتا ہے، عربی میں عقال کہتے ہیں کھوٹی کو، اسٹمپ کو، کہ جس میں جانوروں کو باندھا جاتا ہے، جس میں جانوروں کو باندھا جاتا ہے، اسی لیے اس کو عقل کہتے ہیں۔ عقل کے ذریعے اس انسان کے جانور کو، جس کو نفس کہتے ہیں، اس کو باندھا جاتا ہے تاکہ وہ انسان کو کنٹرول کرے۔ اگر انسان اپنی عقل کا، اس قیمتی نعمت کا اگر استعمال نہیں کرے گا تو اس کا انجام صرف اور صرف ہلاکت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور یہ انسان کو کس لیول پہ لے کے جاتا ہے کہ اللہ خود اس ہوا کو، اس ہوس کو اللہ نے خود خدا کہا ہے۔ آپ تصور کریے، اللہ اسے خدا کہہ رہا ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23 ہے، اللہ کہہ رہا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اسے دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا؟ یعنی خدا بنانے کا مطلب کیا ہے کہ اس نے خدا کی اطاعت چھوڑ کر اپنے نفس کی اطاعت کرنا شروع کی، عقل کو چھوڑ کر اپنے نفس کی اطاعت شروع کی۔ اللہ سوال کر رہا ہے، کس سے سوال کر رہا ہے؟ عقل انسانی سے سوال کر رہا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، اگر وہ خواہشات نفسانی کی پیروی کرتا ہے تو علم کے باوجود اللہ اس کو گمراہ کرے گا، علم کے باوجود اللہ اسے گمراہ کرے گا۔ وختم علی سمعہ وقلبہ، اور اللہ اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر مہر لگا دے گا، ایک سیل لگا دے گا۔ اب نہ وہ کان سے، یعنی یہاں کان سے مراد یہ کان نہیں ہے، ہاں یہاں کان سے مراد عقل کے کان ہے۔ اب وہ نہ کوئی عقلانی باتیں سنے گا اور نہ وہ اپنے دل سے یعنی عقل سے کوئی بات سمجھے گا، اسے کوئی سمجھ میں آنے والے۔ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اللہ اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دے گا۔ اب وہ عقلانی طور پر اندھا ہو جائے گا، سامنے کی چیز اس کو دکھائی نہیں دے گی۔ کیوں نہیں دکھائی دے گی؟ کیونکہ اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے، خواہشات نفسانی کی پیروی کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ اس کو، اس کے کانوں کو بہرا کر دے گا، یعنی عقل کے کانوں کو، اس کے دل پر مہر لگا دے گا، اس کے جو ہے وہ آنکھوں کو اندھا کر دے گا، کوئی چیز اس کے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ پھر اللہ پھر سوال کرتا ہے فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اب اللہ کے بعد اس کی کون ہدایت کرے گا؟ یعنی ایک مرتبہ اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا، اللہ نے گمراہ کیا، مطلب یہ مت سمجھے اللہ کسی کو گمراہ کرتا ہے، ہاں یعنی جب اس طرح کہتے ہیں فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، جب اللہ گمراہ کرے یعنی اللہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے، یعنی اسے کہتے ہیں خذلان۔ جب اللہ کسی کو اس کے حال پر چھوڑ دے تو اسے کہتے ہیں اللہ کی گمراہی، یعنی اللہ نے پھر اس کی ہدایت نہیں کی، اللہ نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اب اللہ کہتا ہے، حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ کہتا ہے مجھے پرواہ نہیں ہے کہ بِأَيِّ وَادٍ ہلک، اب یہ کون سی وادی میں ہلاک ہوتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کہاں جا کے یہ مرتا ہے مرے، اللہ کے پاس اس کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اور پھر قرآن سوال کرتا ہے افلا تذکرون، کیا تم متوجہ نہیں ہو؟ کیا ابھی بھی تم توجہ نہیں دے رہے ہو؟ ابھی بھی بات تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ ابھی بھی تم متذکر نہیں ہو؟ لہذا مولا کائنات دو لفظوں میں اس آیت کو بیان کرتے ہیں، دو لفظوں میں، صرف دو لفظوں میں فرماتے ہیں ہوا یعنی خواہشات، الہ معبود، وہ خدا ہے کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ یعنی جب انسان اپنے نفس کی باتوں کو سنتا ہے اور اللہ کی بات کو نہیں سنتا تو گویا وہ اپنے نفس کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے۔ اور یہ وہ اصول کلی ہے جو ہر جگہ اپلائی کرتا ہے، جنرل پرنسپل ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ دوسری حدیث میں ہے کہ من اصغى الى ناطق فقد عبدہ، جو کسی سننے والے کو سنتا ہے وہ دراصل سننے ایک سلوات پڑھ جائے محمد جو اگر کسی بولنے والے کو سنتا ہے تو دراصل اس بولنے والے کی عبادت کر رہا ہے۔ ان کان الناطق عن اللہ فقد عبد اللہ، اگر بولنے والا اللہ کی طرف سے بات کر رہا ہے تو وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔
اور اگر بولنے والا انکان الناطق عن الشیطان، اگر بولنے والا شیطان کی باتیں کر رہا ہے، اگر وہ شیطان کی باتیں کر رہا ہے تو سننے والا شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے ہم لوگ دن بھر صبح سے لے کے رات تک کے جب اٹھتے ہیں اور جب سوتے ہیں، اس درمیان میں ہم کتنے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا اس پر؟ اور کیا کیا ہم سنتے ہیں، اور کن کن چیزوں کو اپنے دل میں ہم بساتے ہیں، جگہ دیتے ہیں، گھر بناتے ہیں ان چیزوں کے لیے۔ تو جو بول رہا ہے اگر وہ اللہ کی بات بول رہا ہے تو ٹھیک ہے، اہلاً و سہلاً، تو پھر اللہ کی عبادت کی۔ لیکن اگر ہم ان باتوں کو سن رہے ہیں کہ جو وہ دراصل اللہ کی باتیں نہیں کر رہا ہے، اللہ کی باتوں سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی باتوں سے یعنی قرآن سے گفتگو کر رہا ہے، یا تو وہ حدیثوں سے گفتگو کر رہا ہے، دو میں سے ایک، یعنی محمد اور آل محمد کی حدیثوں سے گفتگو کر رہا ہے، یا تو قرآن سے گفتگو کر رہا ہے، کیونکہ پیغمبر نے یہی فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا فانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ میرے پاس نہ آ جائے حوض کوثر پر۔ اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ظاہر سی بات ہے۔ تو اگر بولنے والا قرآن اور حدیث سے گفتگو کر رہا ہے، اب آپ خود ہی فیصلہ کریے، جب بھی آپ کسی بولنے والے کو سنیں تو دیکھیے کہ یہ قرآن اور حدیث سے گفتگو کر رہا ہے یا خود بیٹھ کے اپنی باتیں بیان کر رہا ہے۔ اگر وہ اپنی باتیں بیان کر رہا ہے تو پھر وہ اصحاب اہوا میں سے ہے۔ اصحاب اہوا خاص نام دیا گیا تھا امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں، اور اس سے پہلے امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں، ان لوگوں کو جو اہل بیت کو چھوڑ کر اور دوسروں کی اتباع اور پیروی کرتے تھے۔ کیونکہ دوسروں کا اجتہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی من میں آئے وہ فتویٰ دو، بس جو سمجھ میں آئے فتویٰ دے دو۔ اسی لیے ان کے یہاں اجتہاد مطلب یہ ہے۔ ہم لوگ یہاں اجتہاد لفظ استعمال بھی نہیں ہوتا جلدی، ہم لوگ یہاں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ فقہ اور فقیہ ہے، اور پھر بعد میں بہرحال استعمال ہونے لگا، لیکن شروع میں اس زمانے میں آپ کو کہیں یہ لفظ نہیں ملے گا۔ روایات اہل بیت میں جب اجتہاد لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ جد و جہد کے لیے ہوتا ہے، محنت کے لیے ہوتا ہے، فقیہ کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر ڈیپ نالج کے لیے ہوتا ہے تو اجتہاد نہیں ہوتا، بلکہ فقیہ، فقہ اور فقیہ استعمال ہوا ہے۔ آپ کہیں بھی دیکھ لیجیے، من کان من الفقہاء حدیث میں آیا ہے کہ کس کی تقلید کرو؟ من کان من الفقہاء، جو فقہاء میں سے ہے۔ یہ نہیں کہا من کان من المجتہدین، کیونکہ ان کیا اس ٹائم وہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا کثرت کے ساتھ زیادہ۔ اسی لیے اب آپ اگر یہ بات واضح ہو گئی، اگر ہم اچھے سے پہنچا پائے تو ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ باتیں بہت خطرناک کر رہے ہیں، تھوڑا سن لیجیے گا اچھے سے۔ یہ حدیث جو آپ کی خدمت میں بھی عرض کرنے جا رہے ہیں، یہ مرحوم برقی نے اپنی کتاب محاسن میں نقل کیا ہے۔ مرحوم برقی 3 صدی 3rd سینچری کے عالم ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کے صحابیوں میں سے ہیں، اصحاب میں سے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے تفسیر لکھی تھی امام حسن عسکری علیہ السلام کی، ان میں سے ہیں، اور ان کی کتاب ایک مشہور تھی محاسن۔ تو اس کتاب میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ امام کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور وہ اس نے آ کے امام سے سوال پوچھا کہ ہم اور اہل اہوا، غور کریے گا، اہل اہوا، اہوا کہتے ہیں عربی میں ہوا کے پلورل کو، جم کو، ہوا یعنی جو ہم لوگ کا ٹاپک ہے، یعنی خواہشات نفسانی، یعنی جو خواہشات نفسانی سے اپنا فتویٰ دیتے ہیں نا، تو ہم اور اہل الاہوا میں کیا سملیرٹی ہے، کتنی سملیرٹی ہے ہم میں اور ان میں۔ اگر آج کا مولوی ہوتا امام کی جگہ تو کہتا کہ اللہ ایک، قرآن ایک، کتاب ایک، دین ایک، سب ایک، ہم میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن امام نے کہا ہم میں ان میں کوئی شباہت نہیں ہے۔ امام فرماتے جو امام کے ایگزیکٹ الفاظ ہیں وہ یہ ہے
کہ وہ یا ایگزیکٹ ورڈز ہیں حدیث کے, وہ کسی بھی چیز کو فالو نہیں کرتے ہیں جو رسول اللہ لے کر آئے. کسی بھی ایگزیکٹ ورڈز ہیں حدیث کے, کسی بھی چیز کو فالو نہیں کرتے ہیں جو رسول اللہ لے کر آئے الا استقبال الکعبۃ. بس صرف ان کا ایک ہی چیز ہمارا ان میں کامن ہے کہ وہ بھی کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں, ہم بھی کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. بس اتنی سملیرٹی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. تو اگر کوئی کہے ارے اللہ ایک, یعنی اصول دین ایک, فروع دین ایک, نہیں جناب, نہ اصول دین ایک ہے نہ فروع دین ایک ہے, کوئی بھی چیز نہیں ہے. یعنی جو ہماری توحید ہے اور ان کی توحید میں زمین اور آسمان کا فرق ہے, زمین اور آسمان کا فرق ہے. جو ہماری توحید ہے اس میں نہ کوئی تشبیہ ہے نہ کوئی تجسیم ہے, یعنی اللہ کے لیے نہ کوئی جسم ہے, نہ اللہ کو کسی چیز سے شباہت دے سکتے ہیں, تشبیہ کر سکتے ہیں, کسی بھی اعتبار سے نہیں, قطعاً نہیں. اور ان کے یہاں تو باقاعدہ اللہ کا ایسا جسم ہے کہ جو اس سے پہلے دوسری مجلس میں عرض کر چکے, اس لیے اس کو دوہرا نہیں رہے. مجھے کہ 66 فیٹ کا ہے اللہ, اور گھنگرالے بال ہے اور اچھے خاصے ہے نا, الحمدللہ اچھا دکھتا ہے. علیکم السلام. اللہ اچھا دکھتا ہے, گھنگرالے بال ہیں, گرین گاؤن ہے, گولڈن شوز ہے, اور باقاعدہ شوز یعنی ایک دم زوردار ہے. یعنی یہ سب اللہ کی تصویر کھینچی ہے. ایون ہائٹ بھی اس کی بیان کی ہے. آپ نے غور کیا, اور ہم لوگوں کیا خالی اگر ایک حدیث آپ کو سنا ہے تو پورا مفہوم آ جائے گا. مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں التوحید اللہ تتوہمہ, پوری توحید یہ ہے کہ تم اللہ کے بارے میں کوئی وہم و خیال اور کوئی گمان نہ لاؤ. کلما میزتموہ باوہامکم فی ادق معانی ہے, جو بھی تم سوچو, جو بھی تمہارے ذہن میں آئے تم ایجاد کرتے ہو دقیق ترین معانی کے ساتھ. یعنی ہماری اور آپ کی عقل نہیں, ابو علی سینا کی عقل, فارابی کی عقل, خواجہ نصیر طوسی کی عقل, وہ بھی اگر اللہ کے بارے میں سوچے اور اللہ کے بارے میں کسی چیز کو ایجاد کرے تو وہ اللہ نہیں ہے. امام فرماتے ہیں کہ مثلکم, وہ تمہاری طرح ہے, اور مردود الیکم, وہ تمہاری طرف پلٹ کے آ جائے گی, تمہارا ہی حصہ ہے, تمہارا خدا نہیں ہے, تمہاری مخلوق ہے, تمہارا خالق نہیں ہے. تمہارا خالق وہ ہے جو تم پر پوری طرح محیط ہے, تمہیں انکمپیس کر رہا ہے, وہ خدا ہے جو تمہاری عقلوں میں نہیں سما سکتا. اب کیونکہ ایک بات نکلی ہے تو ایک اسے کمپلیٹ بھی کر دے. اگر مسلمان غور سے قرآن کا مطالعہ کرے حدیث کی روشنی میں تو اللہ تو بہت دور کی بات ہے کہ جو عقلوں میں سمائے. قرآن نے تو کہا سبح اسم ربک الاعلی. تسبیح کرو اپنے پروردگار کے نام کی. تسبیح یعنی تنزیہ کرو, یعنی اپنے ذہن سے نکال دو. تم اپنے پروردگار کے نام کو نہیں پہچان سکتے, جائے کہ ذات پروردگار کو. اب نام پروردگار کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ نحن اسماء اللہ الحسنى, ہم ہیں, ہم. اب اگر ہو سکتا ہے کسی کے دل میں وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ تو غلو ہے, کیونکہ بہت سارے آج کل ہم لوگ کیا غلو کے شکاری بیٹھے ہوئے ہیں. وہ سنتے اس لیے کسی چیز کو ایسے پکڑے کہ غلو ہے, غلو, یہ تو غلو نہیں ہے. مولا کائنات نہج البلاغہ میں خود فرماتے ہیں شقیہ میں فرماتے ہیں ینحدر عنی السیل ولا یرقى الی الطیر. نہج البلاغہ پڑھیے, میرے دل سے علم کا سیلاب نکل رہا ہے,
علم کا سیلاب، ینحدر عنی السیل ولا یرقا الی الطیر، اور عقل کا پرندہ چاہے جتنی اونچی اڑان اڑے تھک کر واپس آ جائے گا، علی کو نہیں پہچان پائے گا۔ کتنا بھی اونچی اڑان، عقل کا پرندہ علی کیا ہے، وہ علی کو سمجھ نہیں سکتا۔ جب علی کو نہیں سمجھ سکتا تو علی کے خدا کو کہاں سمجھے گا؟ تو تاریخ میں جو مسلمان نے سب سے بڑی غلطی کی کہ وہ اپنے خواہشات کی پیروی کی، علی کو ہٹا دیا اور سمجھا کہ ہم علی کو ہٹا دیے۔ اب ہم نے جب علی کو ہٹا دیا تو نہ صرف علی کو ہٹایا بلکہ علی کے خدا کو بھی ہٹا دیا اور اپنے لیے ایک نیا خدا بنا دیا کہ یہ ہے ہمارا خدا۔ اب جب تصور کرے عبادت میں تو اس خدا کا تصور کرے۔ اس لیے مسلمان یا تو تجسیم کا قائل ہو گیا یا تو تشبیہ کا قائل ہو گیا۔ تجسیم کا ہے خدا کا جسم ہمارے جسم کی طرح ہے، خدا کا یا تو اگر ہمارے جسم کی طرح ہے، جو ہمارے جسم کی طرح ہے جو اس کے قائل ہیں انہیں کہتے ہیں مجسمہ، اور جو کہتے ہیں ہمارے جسم کی طرح نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کے پاس ایک جسم ہے انہیں کہتے ہیں مشبہہ۔ تو مسلمان دونوں اعتبار سے شکار ہو گیا اس شرک کا۔ اب جب خود شکار ہو گیا شرک کا تو سوچا کہ سب کو بنا دو مشرک۔ تو اب اسی لیے ہر چیز یہ شرک وہ شرک وہ شرک وہ شرک وہ شرک، اب وہ شرک ڈھونڈنے لگا عبادتوں میں، جو حقیقی عبادت تھی اس میں شرک کو ڈھونڈنے لگا۔ اسی لیے مولا فرماتے ہیں کہ الہوی یدعو الی العمی، یہ جو خواہشات ہے نا یہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں، غرور الحکم میں روایت ہے، الہوی یدعو الی العمی، یہ انسان کو اندھا بنا دیتی ہے، انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، انسان کو سامنے کی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ یہ سامنے کی چیز سمجھتے ہیں نا کہ اگر کوئی چیز بالکل سامنے ہو، وہی جو ہدہد نے کہا تھا، یاد ہے نا آپ کو ہدہد نے کیا کہا تھا جب سلیمان نے کہا کہ مجھے ڈیوٹی دینا، رسپانسبلٹی دینا ہے سب کو؟ جناب سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے ہر ایک کو رسپانسبلٹی دی، کون کیا کرے گا؟ تو ہدہد نے کہا کہ یا نبی اللہ مجھے بارڈر کی رسپانسبلٹی دے دی ہے، بارڈر پہ میں نظر رکھوں گا کہ کون آپ کا دشمن آ رہا ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے بہت تیز نظریں دی ہیں، میں جب اونچی اڑان بھی اڑتا ہوں نا تو نیچے دیکھ سکتا ہوں کہ ایک دریا میں کون سے پتھر سے پانی ابل رہا ہے، اتنی اللہ نے مجھے نظر تیز دی ہے۔ تو سلیمان نے کہا ٹھیک ہے ڈن، تم بارڈر انچارج یعنی فارن منسٹر، ہدہد کو بنا دیا۔ اب جو بنا دیا تو کوا جل گیا۔ دیکھیے کوے کی سیرت ہوتی ہے جلنا، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہے، حاسد کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہے، اس لیے زیادہ پریشان نہ ہو۔ حالانکہ قرآن نے کہا رسول اللہ کو بھی، کیونکہ رسول اللہ بھی پریشان ہو جاتے تھے، تو قرآن نے کہا لا یحزنک قولہم، اے پیغمبر آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہو، ان کی باتیں آپ کو غمزدہ نہ کریں، آپ زیادہ پریشان نہ ہو۔ تو یہ کوا جو تھا نا یہ حاسد ہوتا ہے، بہت خطرناک ہوتا ہے، یہ ہر ایک میں عیب جوئی، ہر ایک میں عیب تلاش کرتا ہے، اسے کہتے ہیں کوا۔ آپ سمجھ رہے نا بات کو؟ کوا نے کہا کہ سلیمان یہ ہدہد جھوٹ بول رہا ہے۔ کہا کیوں؟ کہ اگر اس کی نظریں اتنی تیز ہوتی تو جب شکاری اس کے لیے جال بچھاتا ہے تو یہ اس جال کو کیوں نہیں دیکھ پاتا؟ تو سلیمان نے پوچھا کہ ارے بھائی ہدہد جواب دو اس کا۔ دیکھیں نبی جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے عدل سے کام لیتے ہیں، ایک دم انصاف سے۔ بھائی اس نے اعتراض کیا، جواب دے دو۔ کہا ٹھیک ہے۔ ہدہد نے کہا یا نبی اللہ یہ بات جو کہہ رہا ہے نا وہ صحیح کہہ رہا ہے، لیکن میری بھی بات غلط نہیں ہے، اللہ نے مجھے نظریں اتنی تیز دی ہیں کہ میں اتنی اونچائی سے دیکھ سکتا ہوں کہ کون سے پتھر سے پانی ابل رہا ہے، اور میں بہت دور تک دیکھ سکتا ہوں اور بہت اوپر سے نیچے تک دیکھ سکتا ہوں، اللہ نے مجھے ایسی نظریں دی ہیں، لیکن جب میری اجل آ جاتی ہے نا تو سامنے کی چیز دکھائی نہیں دیتی ہے، اتنی دور تو دور کی بات ہے۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد تو سامنے کی چیز دکھائی نہیں دیتی ہے۔ جب آدمی کی گمراہی
مقدر ہو جاتی ہے اس کی حرکتوں کی وجہ سے، تو اس کو سامنے کی چیز دکھائی نہیں دیتی. آپ کتنا بھی سمجھائیے کہ بھائی یہ غلط ہے، کیا تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی، تو کہے گا نہیں فلاں صاحب نے بولا، وہ کیسے غلط ہو سکتی ہے. ارے بھائی فلاں صاحب کو آپ چھوڑیے، آپ اپنی عقل کو استعمال کریں. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، لیکن بہرحال وہ اس کے بعد سمجھ میں نہیں آتی ہے. اب یہاں روایتوں میں کہ کس طرح انسان اپنی خواہشات کے خلاف جا سکتا ہے، یعنی خواہشات سے کس طرح لڑ سکتا ہے، تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر تم کو اپنی خواہشات سے لڑنا ہے، اپنے نفس امارہ سے لڑنا ہے، تو اس کا بہترین طریقہ ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کرو. اور عقل کو کیسے انسان تیز کر سکتا ہے؟ کیونکہ عقل کی مثال کیا دی گئی ہے روایات میں یعنی جیسے ایک تلوار ہوتی ہے، چھری ہوتی نا، تو چھری کند ہو جاتی ہے نا، کند سمجھتی نا، بلنٹ، تو اس کو تیز کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا چھری کو تیز کیا جاتا ہے. تو روایتوں میں ہے کہ اگر عقل کو تیز کرنا ہے، یہ روایت حدیث ہے، اگر عقلوں کو تیز کرنا ہے تو حدیثوں کے ذریعے انہیں تیز کرو. یعنی حدیثیں پڑھتے رہو، لگاتار پڑھتے رہو حدیثوں کو. نہج و بلاغہ پڑھو، اصول کافی پڑھو، دوسری حدیث کتابیں پڑھو، پڑھتے رہو. اقوال ائمہ علیہ السلام پڑھتے رہو. جتنا پڑھو گے اتنا عقل تیز ہوگی. اب اگر تم نے اہل بیت کو ہی چھوڑ دیا ہے، تب تم پھر یہ کہو گے کہ ہاں وہ کہہ رہے تھے، تو اب میں ان کی بات کو کیسے غلط کہوں. واضح نا؟ مثلا ایک صاحب سے پوچھ لیا، یعنی ان کے ابا سے پوچھا گیا، ان سے نہیں بلکہ تھوڑا بولنے میں غلطی ہو گئی. ان کے ابا نے پوچھا لوگوں سے کہ بھائی ہمارے بیٹے کو کیوں چنا گیا؟ تو باپ سے زیادہ بیٹے کو کوئی نہیں پہچانتا. تو انہوں نے کہا بھائی سینئر سٹیزن تھے. تو انہوں نے جواب دیا اگر وہ سینئر سٹیزن تھے تو میں تو ان سے زیادہ اسنر ہوں. اسنر سینئر کا اس میں تفضیل، میں ان سے زیادہ سینئر ہوں، پھر تو مجھے سلیکٹ کرو. دیکھیے عقل کی بات ہے، یعنی باپ میں عقل پھر بھی تھی، لیکن دوسروں کی عقل پر جو ہے وہ اس طرح پردہ پڑ گیا تھا کہ سامنے کی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کیا ہے. تو اللہ نے ان کے مقدر میں پھر گمراہی لکھ دی کہ جاؤ بھائی تمہیں گمراہ ہونا ہے، اب تم کو راہ راست کبھی نہیں ملے گی. تم نے علی کے راستے کو چھوڑ دیا نا، جاؤ. اسی لیے امام زین العابدین علیہ السلام ہمیشہ دعاؤں میں اور مناجات میں یہ دعا کرتے تھے. یعنی یہ ہم آپ سے جوانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ مناجات اور دعاؤں کو پڑھیے، صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کو پڑھیے، اور مناجات خمسہ اشارہ جو 15 مناجات ان کو پڑھیے اور ترجمے کے ساتھ پڑھیے. آپ دیکھیے یہ سمندر ہے پورا، یہ جو صحیفہ سجادیہ ہے نا، یہ سمندر ہے معارف اہل بیت کا. اس میں تمام معارف موجود ہیں، تمام. یہ مناجات خمسہ اشارہ ہے نا، اس میں تمام معارف موجود ہیں. لیکن یہ ہماری بدقسمتی کہیے یا کم لطفی کہیے، کم توفیقی کہیے، آپ کو جو لفظ کو دینا ہے دیجئے، کہ ہم تعلیمات یعنی ہمارے پاس جواہر موجود ہیں، ہم ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں. اس میں سے ایک چیز یہ ہے صحیفہ سجادیہ اور یہ مناجات خمسہ اشارہ جو مفاتیح میں موجود ہے. اور یہ جو تعلیمات امام نے دی ہے ہم لوگ کے لیے، کسی اور کے لیے تھوڑی ہے، ہمیں پڑھنا چاہیے. تو فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجعلنا من الذین غلقوا باب الشہوات من قلوبہم. یعنی پہلے درود بھیجتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں پروردگارا ہم کو ان لوگوں میں سے قرار دے جنہوں نے شہوات اور ہوا و ہوس کے دروازوں پر تالا لگا دیا اپنے دلوں سے. یعنی امام دعا کر رہے ہیں. اب جو دعا کرے گا یقیناً اللہ اس کی مدد کرے گا. اور دوسری دعا میں فرماتے ہیں، یہ دونوں بحر الانوار میں دعا موجود ہے، اللہم لکا قلبی و لسانی و بکا نجاتی و امانی. پروردگارا میرا دل، میری عقل، میری زبان سب تیرے لیے ہے،
اور تیرے ہی ذریعے میری نجات ہے اور میری امان ہے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. وَأَنْتَ الْعَالِمُ بِالسِّرِّ، پروردگارہ تو میرے رازوں سے واقف ہے، وَإِعْلَانِ اور جو میں ظاہراً کرتا ہوں اس سے بھی تو واقف ہے. فَأَمِتْ قَلْبِي عَنِ الْبَغْضَاءِ، تو میرے دل میں جو بغض و عداوت ہے اس کو نکال دے. جو بغض و عداوت ہے کس کے لیے؟ دوسرے مومنین کے لیے. وَأَسْمِتْ لِسَانِي عَنِ الْفَحْشَاءِ اور میری زبان کو گونگا کر دے جب میرے منہ سے کوئی فحشا نکلنے جا رہا ہو، کوئی گالی نکلنے جا رہی ہو، کوئی بری بات نکلنے جا رہی ہو. وَأَخْلِصْ سَرِيرَتِي عَنْ عَلَائِقِ الْأَهْوَاءِ اور میرے باطن کو تو خالص کر دے کہ کسی خواہشات کی طرف وہ متعلق ہو کسی خواہش سے. وَهَبْ لِي جِسْمًا رُوحَانِيًّا میرے جسم کو روحانی بنا دے. یہ صرف معصوم کہہ سکتا ہے، باقی کسی کے عقل میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی ہے. وَقَلْبًا سَمَاوِيًّا اور میرے روح کو آسمانی بنا دے. جسم کو روحانی بنا دے، روح کو آسمانی بنا دے. وَهِمَّةً مُتَّصِلَةً بِكَ اور میری تمام نیتوں کو ایسا بنا دے جو تجھ سے جا کے مل جائے. ہر نیت جا کے تجھ سے مل جائے، کوئی بھی نیت تجھ سے ہٹ کے نہ ہو، تجھ سے ہٹ کے نہ ہو. وَيَقِينًا صَادِقًا فِي حُبِّكَ اور میرے یقین کو سچا بنا دے جو تیری محبت میں بالکل سچا ہے. یقیناً صادقاً فی حبک تیری محبت میں میرا جو یقین ہو وہ سچا ہو. جب انسان اللہ سے اس طرح کی محبت کرے گا تو خواہشات دروازہ نہیں کر پائیں گی، خواہشات داخل نہیں ہو پائیں گی، ان کے لیے دروازہ بند ہو جائے گا، وہ کبھی داخل نہیں ہو پائیں گے. صلوات پڑھ جائے محمد. اسی لیے دعاؤں کی بہت تاکید آپ کی خدمت کرتے ہیں. اب دیکھیں ایک دعا ہے جو ہم سب جانتے ہیں اس کو لیکن پڑھتے نہیں ہیں، جانتے ہیں ہم سب ہیں، اسے کہتے ہیں دعائے صباح جو صبح پڑھی جاتی ہے. معجزات امیر المومنین میں سے ہے، معجزات میں سے ہے. آپ خالی پڑھیے اس کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیے. غضب کی دعا ہے. جب یہ دعا ختم ہوتی ہے تو سجدے میں جایا جاتا ہے. سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ الہی قلبی محجوب، پروردگارہ میرا قلب محجوب ہو گیا، اس پر پردہ پڑ گیا ہے. وَنَفْسِي معیوب اور میرا نفس عیب دار ہو گیا ہے، اس میں عیب آ گیا، ڈیفیکٹو ہو گیا ہے، شارٹ کمنگز ہے. وَعَقْلِي مغلوب اور میری عقل جو ہے وہ شکست خوردہ ہو گئی ہے، غالب اس پر آ گئی. کیا چیز غالب آ گئی؟ ہوا یا غالب، میری خواہشات میری عقل پر غالب آ گئی. جو میرے خواہشات تھی وہ ہے. وَطَاعَتِي قَلِيلٌ وَمَعْصِيَتِي كَثِيرٌ میری اطاعتیں تھوڑی سی ہیں. اطاعت اللہ کی فرما برداری بہت کم، لیکن معصیت گناہ بہت زیادہ ہے. وَلِسَانِي مُقِرٌّ بِالذُّنُوبِ اور میری زبان اقرار کر رہی گناہوں کا، مجھ سے غلطی ہوئی پروردگار تیری بارگاہ میں آیا ہوں. سجدے میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے، یہ دعا سجدے میں پڑھی جاتی ہے. وَلِسَانِي مُقِرٌّ بِالذُّنُوبِ فَكَيْفَ حِيلَتِي يَا سَتَّارَ الْعُيُوبِ اب میرے پاس کیا چارہ ہے اے عیبوں کو چھپانے والے. یعنی اللہ سے دعا کرے پروردگارہ میرے عیبوں کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرنا، مجھے رسوا نہیں کرنا پروردگارہ. کیا عجیب جملے دے، کیا تعلیمات ہے. آپ کو حق اور باطل میں تمیز کر دینا، عقل سے خطاب کریے. نہج البلاغہ میں بہت سارے خطبے توحید پہ، ہم بولتے ہیں بہت خطبے مت دیکھیے. ایک خطبہ، پہلا خطبہ نہج البلاغہ کا توحید کا باب لے کر آئیے، پہلا خطبہ فرسٹ سرمن، اور باقی آپ دوسروں کی ساری کتابوں کو چھان ڈالیے. اگر ایک لائن کا مقابلہ کر لینا، ایک لائن کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ایک لائن. اور یہ چیلنج ہے، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اپنی دلیلوں کو لے کر آؤ اگر تم سچے ہو. سچے ہو لاؤ دلیل کو، لاؤ دیکھیں، لے کر آؤ ایک توحید کی بات، ایک عدل کی بات، ایک نبوت کی بات لے کر آؤ. ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں
آپ بھی خدمت میں عرض کر رہے ہیں بحر انوار میں 15ویں جلد جو ہے وہ نبوت خاصہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، پہلا چیپٹر رسول اللہ کی خلقت کے بارے میں لے کر آئے. اگر ان حدیثوں کے مقابلے میں، البتہ جو ہے حدیث، ایسا نہیں ہے ان کیا نہیں ہے، حدیث ہے لیکن وہ بھی معصومین سے ہے، اس کو چھوڑ کر آپ لے کر آئیے کہ بھئی یہ ہم لوگوں نے کہا ہے، دیکھیے یہ کیسی ہے، تب آپ کو پتہ چلے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں فقیف حیلتی یا ستار العیوب و یا کاشف الغروب و یا ستار العیوب و یا علام الغیوب و یا کاشف الکروب اغفر ذنوبی کلہا بحرمت محمد و آل محمد یا غفار یا غفار یا غفار. آپ دیکھیں کہ عجیب جملے ہیں دعاؤں کے. اور اب یہاں کیونکہ بات نکلی ہے تو اکثر جب دعا کی بات کرتے ہیں نا تو مجلس کے بعد یا مثلا دوسرے دن لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہم بہت دعا مانگتے ہیں. اصل میں اسی لیے ہم جلدی دعا کے ٹاپک کو ٹچ نہیں کرتے ہیں. ایک تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں یعنی لوگ یہ نہ سمجھنے لگے، حالانکہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اللہ نے بار بار اس کا ذکر کیا قرآن میں، ادعونی استجب لکم اجیب دعوت الداع اذا دعان، یعنی مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا. جب بھی مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہوں. یہ دعا ہے. بہرحال تو یہ جو ہم لوگ فیس کر رہے ہیں یہ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے. مولا کائنات کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہنے لگا یا امیر المومنین میں دعا بہت مانگتا ہوں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی، کیا کروں کیا کروں؟ مولا نے فرمایا دعائے سریع الاجابہ پڑھو. دعائے سریع، چھوٹی سی دعا ہے، اگر آپ اس کو اچھے سے پڑھ لیں، روانی زبان پہ آ جائے نا تو آدھا منٹ بھی نہیں لگتا، بس آدھا منٹ. سریع الاجابہ ہے نا بہت جلدی قبول ہونے والی دعا. سریع یعنی فاسٹ، اجابہ ہے نا اللہ جواب دیتا ہے. دعا السریع الاجابہ، السریع الاجابہ یہ دعا کا نام ہے. مولا فرماتا ہے یہ دعا کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کہا مولا یہ کیا دعا ہے؟ تو مولا نے اس دعا کی تعلیم دی. خالی اس دعا کو اگر پڑھے، اگر ہم ابھی اس کو پڑھنے جائیں گے تو اس میں بہت وقت درکار ہے، کیونکہ اس میں بھی وہی ڈسکشن آ جاتا ہے کہ پروردگارہ میں تجھے اس نام سے مانگ رہا ہوں، تیرے اس نام سے. اب وہ نام کون سا نام ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن نام پروردگار ہے. اور پھر اس نام کا ذکر کیا ہے کہ اس نام کو نور مع نور، نور فی نور، نور علی نور، نور من نور، نور یعنی اس دعا میں یعنی یہ نام نور کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. اب جس کو اگر یہ نام چاہیے تو اسے ایسی ذات تلاش کرنا پڑے گا جو نورانی ذات ہو. ایسا نہ ہو کہ جس کو یہ نہیں معلوم کہ نور کہتے کسے ہے. واضح آپ کے لیے؟ تو یہ دعا سر الاجابہ. اگر جس کو دعا چاہیے تو یہ اسٹرانگ رو پہ جو ڈیفینیشن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں ڈیفینیشن کہتے ہیں ہاں کیپشن ہوگا جو بھی ہے ڈسکرپشن، اس میں آپ دیکھ لیجئے گا، اس میں یہ لوگ اس دعا کو ڈال دیں گے تو آپ اس میں سے تلاش کر لیں گے اس مجلس کے بعد جو ہے نا، اس میں جہاں یہ مجلس ہوگی اسی میں وہ دعا رہے گی. چھوٹی سی دعا، بہت چھوٹی سی دعا ہے. اور اس کو دعا پڑھیے گا جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے وہاں سے دعا ہے. بیکاز شروع میں پوری وہ حدیث ہے، سند جو ہے نا، حدیث جو سند حدیث ہے وہ پوری اس کو ڈسکرائب کیا، تو اس کو چھوڑ دیجئے. لیکن جہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ہوتا ہے وہاں سے دعا شروع ہوتی ہے. بہرحال ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ تو خواہشات نفسانی ایسی چیز ہے نا کہ جو انسان کو برباد کر دیتی ہے. لہٰذا اس کے خلاف جو ہے وہ مقابلہ کرنا بہت ضروری ہے. یہ نفس امارہ ہے، یہ خواہشات ہے جو انسان کو ختم کر دیتی ہے. اور یہ ایسی چیزیں اس میں اکثر و بیشتر لوگ، اکثر میجورٹی اس میں برباد ہوئی ہے. اسی لیے قرآن نے بار بار میجورٹی کی مذمت کی ہے، بار بار قرآن نے میجورٹی کو کنڈیم کیا ہے. میجورٹی
اکثرهم لا یعقلون اکثرهم لا یفہمون، اکثرهم کی مذمت کی گئی ہے. ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا قرآن میں جہاں اکثریت کی تعریف کی گئی ہو. اگر آپ نے غور کیا، جب اکثریت کی کہیں بھی تعریف نہیں کی گئی ہے تو یہ اسلام میں ڈیموکریسی کا کانسیپٹ آیا کہاں سے ہے؟ ڈیموکریسی ان اسلام، ارے یہ کون لے کر آیا؟ یہ کہاں سے آئی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، پیغمبر کو حکم دے رہا ہے کہ ان توتے اکثر من فی الارض، اے پیغمبر اگر آپ اکثریت کو فالو کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے، ان کو اوبے کریں گے، تو یہ اکثریت آپ کو اللہ کے راہ سے بھٹکا دے گی. ظاہر سی بات ہے پیغمبر تو اللہ کی راہ سے بھٹک نہیں سکتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ایاک عنی واسمع جارا، کہ خطاب تجھ سے لیکن اے پڑوسن تو سن لے. تو خطاب پیغمبر سے، لیکن ایکچولی امپلیکیشن کسی اور کے لیے، بازو والوں کے لیے. اگر ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی بات تو اس کا تو کوئی چارہ نہیں ہے. اس لیے اکثریت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے اسلام میں کہ یہ الیکشن ٹھیک ہے. ابھی آپ ایک توجہ لا سکتے ہیں کہ ہاں آج کے زمانے میں آپ بول سکتے ہیں کہ ہاں آج امام غیبت میں ہیں تو آج ہم لوگ سب ووٹنگ کے ذریعے سب کرتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، وہ آپ وہ بولیے، لیکن یہ مت بولیے یہ اسلامک کانسیپٹ ہے. اسلامک نہیں ہے، یہ ایک دنیاوی کانسیپٹ ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، نو پرابلم ود دیٹ. اسلامک مت بولیے، بس اس کو اسلامک نہیں کہیے. جو ہمارا اعتراض ہے وہ یہ ہے، اسلامک نہ کہیے. اور اگر وہ امام موجود ہے جو منصوص من اللہ ہے، جس کو اللہ نے اپوائنٹ کیا ہے، تو اس کے سامنے اپنی ڈیموکریسی کو اور اپنے الیکشن یا نامینیشن یا کسی چیز کو چلانا حرام ہے. وہ الاؤڈ نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے. یعنی جب نص موجود ہو تو نص کے مقابلے میں اجتہاد حرام ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. سورہ احزاب کی آیت ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن اور کسی مومنہ کو یہ حق اور اختیار نہیں ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، جب اللہ اور اس کے رسول نے کسی چیز کا فیصلہ کر لیا، أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ وہ اپنی طرف سے کسی چیز کو چنیں. یہ بھئی یہ ہماری طرف سے ہے، تمہاری طرف سے نہیں ہے، یہ انصار میں سے، مہاجرین میں سے. ارے بھائی جو بھی مہاجرین اور انصار کے پاس ہے وہ سب اہل بیت کے طفیل میں ہے، یہ سب بنی ہاشم کے در کے نوکر ہیں. تو مالک کو چھوڑ کے آپ نوکر کے پاس جا رہے ہیں؟ اے مسلمانوں تھوڑا سا تو عقل استعمال کرو، تھوڑی سی عقل استعمال کرو، بس تھوڑی سی، زیادہ نہیں. ہم یہ نہیں بولتے زیادہ، کیونکہ زیادہ ہے بھی نہیں، جتنی ہے اتنی استعمال کرو. بہرحال تو اس خواہشات سے کیسے عقل کو استعمال کریں اور عفت کو، یعنی عفت یعنی چیسٹی، ماڈسٹی کو اپنا کردار بنائیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. قرآن نے باقاعدہ اعلان کیا ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنین سے کہہ دو کہ اپنی نظروں کو نیچے کر لیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومنات سے کہو کہ یغضضن من ابصارہن، کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچی کریں. لہذا کسی بھی اعتبار سے یہ جائز نہیں، الاؤڈ نہیں. تو اس لیے عفت کو اپنا مورل بنائے، عفت کو اپنا کیریکٹر بنائے، ماڈسٹی کو، کہ کوئی بھی نامحرم ہو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کے لیے الاؤڈ نہیں ہے اس سے انٹریکٹ کرے. شیطان دیکھیں ہر چیز کے لیے توجہ کرتا ہے، بلکہ ایک نیا مذہب ہے جو گمراہ کرتا ہے سب کو، جس کو بہائی مذہب کہتے ہیں. ان کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ ان کیا کہتے ہیں کہ نہیں آپ حتماً دوسرے کی ناموس کو دیکھ سکتے ہیں. باقاعدہ ان کی تعلیمات میں سے ہے. کیوں؟ کہا کہ کیونکہ اللہ نے اس کو بنایا کیوں ہے. ارے بھائی آپ کے لیے نہیں بنایا ہے، یہ عقل کے خلاف ہے، یہ چیز عقل کے خلاف ہے، لیکن ان کے یہاں ہے، یہ تعلیمات ہے. بہرحال اس کی تفصیلات میں نہیں جانا ہے، جس کو پڑھنا وہ پڑھ لے، اور اگر ریفرنس نہیں تو ہم سے مانگ لیں، ہم دے دیں گے، کوئی بات نہیں ہے. بہرحال تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ دنیا سے لگاؤ نہ لگائے. ہمیشہ اس کا جو فوکس ہونا چاہیے وہ آخرت پہ ہونا چاہیے. جب آخرت پہ فوکس ہوگا نا تو وہ کبھی بھی اپنے خواہشات کی پیروی نہیں کرے گا،
کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر یہاں ایک بھی چیز کرے گا تو اس کو جواب وہاں دینا پڑے گا، چھوٹے سے چھوٹے عمل کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر کسی اپنے مومن بھائی کے حق میں اس نے اگر خیانت کیا ہے تو اس کو جواب دینا پڑے گا۔ اگر اس نے چغلی کی ہے، ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے لڑانے کی کوشش کی، تو اس کو وہاں جواب دینا پڑے گا۔ اگر اس نے غیبت کی ہے تو اس کو جواب دینا پڑے گا۔ ہر ایک چیز کا جواب دینا پڑے گا، یاد رکھیے گا۔ بالخصوص حقوق الاخوان، جو بھائیوں کے حقوق ہوتے ہیں نا، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ مت سمجھیے کوئی بھی چیز ہم یہاں واٹس ایپ پہ یہ فارورڈ کر رہے ہیں، وہ فارورڈ کر رہے ہیں، اس کو وائرل کر رہے ہیں، اس کو یہ کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک ایک فارورڈ کا آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ جتوں کے پاس گیا ہے سب کا جواب دینا پڑے گا۔ جو فارورڈ کرنے والا اس کو جواب دینا پڑے گا۔ اچھی چیز فارورڈ کریے نا، دوسرے کے ایپ کو کیوں فارورڈ کر رہے ہیں؟ قرآن نے کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ مومنین کی باتیں، جو مومنین کے جو گناہ ہیں، جو ان کی نیگیٹو پوائنٹس ہیں، وہ پھیلے، ان پر لعنت کی گئی، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور رہیں گے۔ کیسے ہم لوگ کر رہے ہیں؟ کوئی سوچتا نہیں سب۔ اور یہ ہم لوگ کیا انفارچونیٹلی، اگر یہ نہ کہیں ہم لوگ کیا زیادہ ہے تو کم سے کم یہ کہہ سکتے ہیں کم بھی نہیں ہے، اور خوش ہوتے ہیں، ساتھ میں خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو رسوا کر دیا، ہم نے فلاں کی چغلی کر دی، ہم نے فلاں کو یہ کر دیا، ارے اسے معافی مانگنا پڑا، ارے اسے یہ کرنا پڑا، اسے وہ کرنا پڑا۔ اللہ ہے، اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ قبر کو ہمیشہ یاد کرو، کیونکہ یہ وہ چیز ہے، وہ جگہ ہے جہاں تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ اذکر، امام فرماتے ہیں اذکر، کافی میں روایت ہے، اذکر انکا ساکن القبر، کہ تم قبر کے ساکن ہونے والے ہو۔ دیکھیے اصل میں برزخ ہے نا، بہت خطرناک چیز ہے۔ ہم لوگ برزخ کی طرف متوجہ ہوتے نہیں ہیں، ہم قیامت کے بارے میں سوچتے ہیں، سوچنا چاہیے قیامت کے بارے میں، لیکن برزخ بہت خطرناک چیز ہے۔ اب ہم کو نہیں معلوم کہ ایکچوئل قیامت کب آئے گی، لیکن جب تک قیامت نہیں آتی اس وقت تک ہم کو برزخ میں رہنا ہے۔ اگر جنت تو جنت، جہنم تو جہنم۔ بہت خطرناک چیز ہے۔ آدمی یہ نہیں سوچے کہ ارے ہمیں کچھ نہیں ہوگا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ تو امام فرماتے ہیں یاد کرو کہ تم ساکن القبر ہو، تمہیں جہنم میں، تمہیں قبر میں رہنا ہے۔ فَلْيَمْنَعْكَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْوَاتِ، اگر تم قبر کو برابر یاد کرتے رہو گے تو یہ قبر کو یاد کرنا یہ تم کو شہوات سے دور کرے گا، خواہشات سے دور کرے گا، نفس سے دور کرے گا، دور رکھے گا، ہوا نفس سے دور رکھے گا۔ اس لیے اس کا بہت خیال رکھو، اور دنیا کے پیچھے زیادہ فکر نہیں کرو۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو دنیا کو چھوڑ دیتا ہے اس کے حال پر، دنیا اس کے پاس اپنی ناک رگڑتے ہوئے آتی ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ سنت ہے پروردگار ہے کہ اگر آپ دنیا کو چھوڑ دیں، یعنی دنیا کی پرواہ نہ کریں، اپنا کام صرف کرتے رہیں۔ دیکھیے جب ہم کہتے ہیں دنیا کو چھوڑو تو ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ تصوف کا پرچار کریں، ایک صاحب نے اعتراض کیا ہم پر، آپ صوفیزم کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا آپ غلط، آپ تہمت لگا رہے ہیں، ہم صوفیزم کا نہیں، جو روایات حدیث پڑھ رہے ہیں، اگر ائمہ صوفیزم کا پرچار کریں تو ہم کر رہے ہیں۔ یہ جو ہم بول رہے ہیں یہ حدیث ہے، یہ کافی میں جلد 2 صفحہ نمبر 137 پہ ہے۔ مطلب ائمہ کا یہ ہے کہ دنیا میں، دنیا کے پیچھے پاگل نہ ہو جاؤ، یعنی زہد رکھو دنیا میں۔ زہد کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ ایک قرآن کی آیت ہے، سورہ حدید کی آیت ہے، غالباً آیت نمبر 25 ہے غالباً، جہاں تک ہمیں یاد ہے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ یہ زہد کی تعریف ہے بس۔ اگر اللہ دنیا کی کوئی چیز تم سے چھین لے تو افسوس مت کرو، بیٹھ کے سر پکڑے ہوئے آج بہت لاس ہو گیا، 2 دن سے کھانا نہیں کھا رہے، بہت لاس ہو گیا، یہ گھاٹا ہو گیا، وہ نہیں۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اور اگر اللہ تم کو دنیا کی کوئی چیز دے تو غرور اور گھمنڈ مت کرو، تکبر مت کرو، گھمنڈ نہیں کرو۔ ہاں اگر تکبر کرنا ہے نا تو اللہ کے دشمنوں کے سامنے کرو۔ اور قرآن کہتا ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ،
یہ دو آیتیں ہیں. پہلی آیت یہ ہے اے پیغمبر اپنے شانوں کو جھکا دیجئے مومنین کے لیے، یعنی ہمبل بھی ہمبل. وہی بات ہو گئی، پیغمبر تو خیر ہمبل تھے ہی، یہ ہم لوگوں کے لیے ہے تاکہ ہم لوگ سیکھیں. اور دوسری آیت میں کیا ہے، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، آپ اپنے شانوں کو ان مومنین کے سامنے جھکائیے جو آپ کی اتباع اور پیروی کریں، ان مومنین کے سامنے. تو یہ دوسری آیت پہلے آیت کی وضاحت کر رہی ہے، اس کو ایکسپلین کر رہی ہے. اس لیے مولا کائنات جب دعائے کمیر پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین، یعنی پوری طرح اللہ کے سامنے خاضع خاشع، تسلیم، گریہ زاری، بکا، امیر المومنین. لیکن وہی علی جب میدان میں جنگ میں آتا ہے تو کہتا ہے انا الذی سمتنی امی حیدر. یعنی جب اس نے کہا انا الذی سمتنی امی مرحبا تو مولا کہتے ہیں کہ درس اخلاق دے رہا ہوں. آغا نا نہیں، جب کفر کے مقابلے میں آئے تو ایسا ہو کہ کفر سر نگو ہو، کفر جھکے، ایمان اوپر ہو. یہ دین کی تعلیم ہے. انا الذی سمتنی امی حیدرا. اب پھر آپ میر انیس کو پڑھ لیجئے. تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں، فوجیں پکار اٹھے کہ نواسے علی کے ہیں. نعرہ حیدر، یہ تعلیمات اہل بیت ہیں، اسے کہتے ہیں تعلیمات اہل بیت. اور دیکھیے تعلیم کیسی ہے، ہر ماں کو اپنا بچہ پیارا ہوتا ہے، اور جس کے بچے اگر اون اور محمد جیسے ہوں اور ماں زینب کبریٰ ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کیسا رشتہ ہوگا. لیکن یہ ماں کیسی تھی کہ رات بھر، مقتل میں لکھا کہ رات بھر سمجھا رہی تھی بیٹا دیکھو ایسا ہے کہ کل ماموں پہ قربان ہونا، ایسا نہ ہو کہ ماموں کو تمہارے ہوتے ہوئے کوئی اذیت پہنچے، تمہارے ہوتے ہوئے کوئی تکلیف پہنچے، ایسا نہ ہو، ماموں پر قربان ہونا بیٹا. رات بھر زینب سمجھا رہی ہے. روز عاشور آیا، آل عقیل قربان ہو چکی، اب آل جعفر کی باری آئی. اب آل جعفر کی جب باری آئی تو زینب نے کہا جاؤ بچوں ماموں پر قربان ہو جاؤ، جاؤ ماموں سے اجازت لو، اجازت قتال لو. اب دونوں بچوں نے کہا اماں آپ چل کے اجازت لے لیجئے. زینب نے دونوں بچوں کے ہاتھوں کو پکڑا اور لے کر حسین کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. بھیا اجازت دے دیجئے، بھیا اجازت. زینب خاموش کھڑی ہیں. حسین سے بہتر زینب کے حال کو کون پہچان سکتا ہے؟ زینب کو حسین سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ بہن کیسے آنا ہوا، کہا بھیا اجازت دے دیجئے. کہا میں نے اجازت دے دی، آج جہاد کا دن ہے، آج قتال کا دن ہے، جاؤ میں نے اجازت دی. اب زینب نے اون محمد کو تیار کیا، لیکن تیار کرتے کرتے دو چیزوں کی نصیحت کی. پہلی نصیحت یہی تھی بیٹا جب جانا جنگ میں تو جب جنگ کرنا تو ایسی جنگ کرنا کہ لوگ خود ہی کہیں کہ یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں اور حیدر کرار کے نواسے ہیں، ایسی جنگ کرنا. اور دوسری بات بیٹا کان کھول کے سن لو، دونوں بچوں سے کہا کان کھول کے سن لو کہ کبھی پانی کا رخ نہ کرنا. میں جانتی ہوں بچوں کہ تم 3 دن کے بھوکے پیاسے ہو، لیکن پانی کا رخ نہ کرنا. خیمے میں سکینہ پیاسی ہے، خیمے میں بچے پیاسے ہیں، بچوں کبھی پانی کا رخ نہ کرنا. زینب نے رخصت کیا. اب مقتل کے جملے سن لیجئے کہ ایک بھائی نے میمنہ کو سنبھالا، دوسرے نے میسرہ کو سنبھالا، ایک نے میمنہ پر حملہ کیا، دوسرے نے میسرہ پر حملہ کیا. اس طرح حملہ کرتے چلے گئے
کہ فوجیں یہاں وہاں بھاگنے لگی. بسر سعد نے آواز دی ارے تم ان کو گھیر کے مارو, یہ بنی ہاشم کی اولاد ہے, کوئی کوفے کے بنیے کے بچے نہیں ہے, ان کو گھیر کے مارو. اشقیاء نے گھیرنا شروع کیا اور گھیر کے پھر جب حملہ کرنا شروع کیا تو کم سن بچے, ایک کی عمر 10 سال کی, ایک کی 9 سال کی, کوئی جنگ کی عمر نہیں ہوتی ہے, لیکن جب دونوں پر حملے ہوئے تو دونوں گھوڑے پر سے جب گرے تو گر کے جب زمین پر آئے آواز دی مولا مدد کے لیے, آقا مدد کریے. حسین نے اپنے علمدار کو ساتھ لیا, ساتھ لے کر پہنچے. دونوں کی روح پرواز کر چکی تھی. ایک کے لاشے کو حسین نے اٹھایا, دوسرے کے لاشے کو عباس نے اٹھایا, لائے اور خیمے میں رکھا. جب خیمے میں رکھا زینب مسلح پڑ دی. فضا نے آ کر کہا شہزادی دیکھیے آپ کے لار آئے ہوئے ہیں, آپ کے بچے آئے ہوئے ہیں, فرزند آئے ہوئے ہیں. زینب نے کہا آئے کیوں ہیں؟ میں نے آنے کے لیے تھوڑی کہا تھا, میں نے تو شہید ہونے کے لیے کہا تھا, میں نے تو قربان ہونے کے لیے کہا تھا. فضا نے ہاتھ جوڑ کر بیوی آ کے دیکھ تو لیجیے کس حالت میں آئے ہیں. اب مقتل کا جملہ ہے کہ جیسے زینب کی نظریں پڑی کوئی اور ماں ہوتی تو تڑپ جاتی, لیکن زینب نے کہا بچوں شاباش تم نے زینب کو سرخرو کر دیا. زینب کبھی نہ روئی اور محمد کے لیے, نہ کربلا میں روئی, نہ کوفے میں روئی, نہ شام میں روئی, نہ زندان میں روئی, نہ جب کربلا واپس آئی تب گریہ کی. میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ زینب نے گریہ کیا ہو واؤنا وا محمدہ, کہیں نہیں دیکھا, کسی کتاب میں نہیں دیکھا. لیکن ہاں جب زینب مدینہ واپس آئی, جب واپس آئی اور عبداللہ ابن جعفر زینب کو گھر میں اندر لے گئے, بہت ہاتھ جوڑ کر منت کے ساتھ بی بی چلیے گھر میں چلیے. جب لے کر گئے جناب زینب اپنے گھر میں گئی, ایک مرتبہ 2 بستروں میں نظر پڑی. ارے ماں کا کلیجہ تھا پھٹ گیا, سینے کو پیٹا, واؤنا وا محمد. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين. پروردگارہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما, پروردگارہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما, پروردگارہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. پروردگارہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو لا ولد ان کو اولاد نیک اور صالح عطا فرما, جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما, جو اپنے وطن سے دور ہیں ان کو ان کے وطن صحیح و سالم لوٹا دے. شیعان حیدر کرار دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما, ان کے دشمنان اہل بیت کے شر سے محفوظ فرما. پروردگارہ عتبات مقدسات اور روضات المقدسات کی حفاظت فرما, جو ان کی حفاظت کر رہے ہیں تو ان کی حفاظت فرما. پروردگارہ علماء اعلام اور مراجع اعظام کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہم کو دنیا میں زیارت محمد اور آل محمد اور آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد سے مشرف فرما. ایک سورہ فاتحہ اور 3 بار قل اللہ پڑھ کے خان فیملی, مرچنٹ فیملی اور بقیہ تمام لوگوں کے سب مرحومین و مرحومات کو بخش دیجیے. سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی, ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی, ہو سلام اس پر کہ جو
بھی ہے بیمار بھی، وہ سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، میں ہے ابلے اور ابلوں میں خار بھی، وہ سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، وہ سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، آنکھ میں آنسو اور زخم جگر میں، ہونٹوں پہ ردا کا نوحہ، غیب ولا سے ہر شام تلک وہ کانٹوں پہ سفر کرتا تھا، دیدار سے گالیاں اور شام کا بازار بھی، وہ سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، وہ سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، دیکھنے والے آنکھوں نے دیکھا اس راہ میں یہ بھی منظر، ایک مسافر پابند سفر ہے، خود اپنی لاش اٹھا کر ایمان میں وقت ہے، اور قافلہ سالار بھی، وہ سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، وہ سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، خون رگوں کا یا غیرت ہاشم کہتی ہے جھکا لے سر کو، خوف سلاسل کیا قید کریں گے، ہے صبر کے اس پیکر کو سر اٹھائے کس طرح، ہے راہ میں بازار بھی، وہ سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، وہ سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، دیکھ کے زینب سجاد کی حالت فریاد یہی کرتی تھی، میرا یقین ہے ایمان ہے میرا، ہے شام کے بے کس قیدی روئیں گے تجھ پہ صدا، مسجد بھی اور دستار بھی، وہ سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، وہ سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، نوح گناہ ہے عرفان اور مظہر، تاریخ و مقتل سب ہی آل پیغمبر، اور شام کی گلیاں شبیر کا بیٹا قیدی، تو نہ ہو محو فغاں، پھر تصویر اشعار بھی، وہ سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے